خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارا آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب دل محمد مخدومی صاحب، ڈائریکٹر ایکسٹینشن شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ ایگریکلچر سے متعلق یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں یا کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مخدومی صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ شکریہ، اور سر سب سے پہلے دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے سلام آداب۔ سر، جہاں تک میری چھوٹی سی نالج کا تعلق ہے، یہ جو ایگریکلچر سائنسز ہیں جی، اس میں 2 طرح کی ایجوکیشن ہے۔ ایک ہے روٹین سبجیکٹ اورینٹڈ ایجوکیشن، دوسری کے بارے میں نے سنا ہے ایکسٹینشن ایجوکیشن۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ کیا ہیں؟ صحیح سنا ہے آپ نے۔ جیسا ایک تعلیم ہو گئی رسمی تعلیم، جی، یا جس کو ہم کہیں گے مروجہ تعلیم یا کتابی تعلیم۔ جی، ایسی تعلیم ایک آپ اس اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں جو کسی رجسٹرڈ اسکول میں، کسی انسٹیٹیوشن میں زیر تربیت ہو، وہ مروجہ تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم جس کی آپ بات کرتے ہیں، توسیعی تعلیم، ایکسٹینشن ایجوکیشن۔ ایکسٹینشن ایجوکیشن، توسیعی تعلیم۔ یہ توسیعی تعلیم ایسی تعلیم ہے جس کے لیے آپ کو اسکول، کالج یا کسی انسٹیٹیوٹ کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی، دس از گیون ان دا اسکول وداؤٹ والس، ایسے اسکول میں جس کا در و دیوار نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تعلیم جو ہے ایکسٹینشن تعلیم، یہ اس تعلیم سے ان ان پڑھ لوگوں کے سامنے جو اسکول کالج نہیں گئے ان کو آپ تعلیم دیتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنا فصل کس طرح اچھے سے کمائیں گے، آپ اپنے فصل یا اپنے پیداوار کی جو کوانٹٹی ہے، تعداد ہے، کس طرح آپ اضافہ کریں گے، آپ کس طرح اچھے سے اچھے مرغے پالیں گے، کون سی اچھی ورائٹی ہے چاول کی، ویٹ کی، گندم کی یا سبزیوں کی، کس طرح آپ اس کو بنائیں گے، جی، کھیتوں میں اپنائیں گے۔ اس تعلیم کو ہم ایکسٹینشن ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اور جہاں تک ہماری یونیورسٹی کا تعلق ہے، شیر کشمیر ایگریکلچرل یونیورسٹی، یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے آپ بولیں گے کہ جب اس کا منشور دیکھیں گے، ہمارے 4 منشور ہیں یونیورسٹی کے۔ جی، ایک ہو گیا جو ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، جو ایسے بچے ہیں جو ہمارے ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، سیریکلچر، فارسٹری، انجینئرنگ، ویٹرنری سائنس یا دوسرے شعبہ جات کے طالب علم ہیں، خواہ وہ گریجویشن ہو یا پوسٹ گریجویشن۔ ایک تو ان کی تعلیم، پھر ریسرچ، جدیدیت، ایگریکلچر واٹ نیو، اس میں کون سا نیا چیز ہے، اور تیسری جو آپ نے نیا چیز دیکھ لیا، آپ کی لیبارٹریز میں، آپ کی تھیٹرز میں، آپ کی فیلڈز میں کسی نئی چیز کی ایجاد ہو گئی یا کوئی نیا تجربہ کامیاب رہا، وہ تجربہ کس طریقے سے آپ زمیندار کے گھر میں پہنچا دیں گے۔ ایز ڈائریکٹر ایجوکیشن آپ کا یہی تو مینڈیٹ ہے، جی، ٹو کریٹ کنیکٹ بٹوین کسان اور اینڈ سائنٹسٹ یا ٹیکنالوجی فار دیٹ میٹر۔ اور چوتھا مینڈیٹ جو ہے وہ ہے انوویشن، انکیوبیشن اور انٹرپرینورشپ، جس کی آج کل پورے ورلڈ کے اوپر تھرسٹ ہے۔ اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے اس وقت ملک کے اندر یہ 4تھی یونیورسٹی ہے، ایٹ نمبر 4۔ 76 یونیورسٹیز ہے، ایگریکلچر یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ جی، 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 ایگریکلچر یونیورسٹیز 76 ہے، 76 نمبر ہے، اور ہماری یونیورسٹی کو یہ فخر اعزاز حاصل ہے، ہم 4تھے نمبر پہ ہیں۔ ہم بینڈ ایکسلنٹ یونیورسٹی ریٹ ہوئے ہیں رینکنگ میں، اور یہ اکیلی اور واحد ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے جس کو انوویشن رینکنگ میں شمار کیا جاتا ہے اور نمبر 1 پہ۔
یہ ہو گیا انوویشن کی بات. جی. اور دوسرے یونیورسٹی سے جب آپ اس کا مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے، توازن کریں گے، اس اعتبار سے ابھی ہماری یونیورسٹی سہر فہرست ہے. اور جس طریقے سے ہمارے سائنسدان محنت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا نان ٹیچنگ سٹاف، وہ چوکیدار جو رات کے اندھیرے میں یونیورسٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کا بہت اہم رول ہے. وہ لوگ جب محنت کرتے ہیں، جب نان ٹیچنگ ساتھ رہتا ہے، تبھی ظاہر ہے کہ آج تک ہم نے سینکڑوں ورائٹیز فارمرز کو دے دی. جی. ہمارا پوٹینشیل ییلڈ اتنا زیادہ ہوا ہے. مکئی کے فیلڈ میں ایک ریولوشن لایا ہے ہم نے. جی. آپ مان لیجئے منظور صاحب، ایک مکئی بھٹے کا سائز جو میرے پہاڑی علاقوں میں 3 انچ ہوا کرتا تھا، ہم نے ان کو KG4 جو یہ دی ورائٹی، اس کا سائز 7 انچ ہو گیا. پورے ملک کے اندر ایک نعرہ چل رہا ہے کہ بھئی 2025 تک جو کسان کی آمدنی ہے اس کو ڈبل کرو. تو اگر آپ دیکھیں گے 3 انچی سے ہم نے مکئی کا سائز جو ہے 7 انچی اور 8 انچی بھی کر دیا. سر مکئی پہ مجھے یاد آیا، آج کل مارکیٹ میں ایک سویٹ کارن مکی انٹروڈیوس ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. یہ لوکلی ہے یا کیا ہے؟ یہ ہماری ورائٹی ہے. اچھا، یہاں کی ہے؟ شہری کشمیر زرعی یونیورسٹی کا جو ہمارا ڈرائی لینڈ ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن ہے. اچھا. یہ ہماری ورائٹی ہے. ہم نے اس کو کیا ہے یہاں پر ایڈاپٹ اور بنایا ہے. کافی سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوٹلز میں آپ جائیں گے تو اس وقت سوپ دیتے ہیں اس کا. جی جی جی. پہلے مکئی کا سوپ، اور ایز ڈش بھی سرو ہو جاتی ہے. بہت میٹھی، زبردست میٹھی ہے. تو اس کا بہت اچھا مطلب ہمارا مارکیٹ ہے. اور کئی ایک فارمرز، ہمارے پروگریسو فارمرز ایسے ہیں، پرٹیکولرلی بانڈی پورہ ایریا سے، بڈگام سے، جو ہمارا ڈرائی لینڈ ایگریکلچر ریسرچ ہے ان کے آس پاس میں، جو مروجہ مکائیوں کی جو ورائٹی تھی وہ نہیں لگاتے ہیں، تو وہ سویٹ کارن ہی اڈاپٹ کرتے، کیونکہ اس کا فائدہ بہت اچھا ہے ان کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ورائٹی جو آپ نے؟ ابھی حال میں ہی جو ہم نے رائس میں ایک ورائٹی دی ہے SR4 شالیمار رائس 4. اس ورائٹی نے تو انقلاب ہی لایا ہے. اس کا پوٹینشیل ییلڈ بہت حد تک، کئی حد اس کا بڑھ گیا ہے. لائف سپین شارٹ ہے، ڈیوریشن آف کلٹیویشن یہ کم ٹائم میں تیار ہوتی ہے، اور ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے کسی حد تک. اور ڈیزیز ریزسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کو ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹی آپ کہیں گے، کہ جو کبھی کبھی خدا نخواستہ آفات سمادی ہوتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہیں اور یہ زیادہ دیر پانی میں رہتا ہے، فرق نہیں پڑتا ہے، یا کبھی کبھار رحمت باران کا نزول نہیں ہوتا ہے. جی جی جی. تو یہ ٹالریٹ کرتی ہے. یہ جو نئی ورائٹی آپ نے انٹروڈیوس کی جو ہے، ہم نے انٹروڈیوس. اچھا، کسانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ یہ کسان کے فیلڈ پہ ہم نے ابر ان کو بولا تھا کہ بھائی آپ کو 90 کوئنٹلز تک ییلڈ آئے گا. ہمارے کئی پروگریسو فارمر ہیں 90 کوئنٹلز پر ہیکٹر. جی، یہ کہتے ہیں جناب 90 ہی نہیں، 100 سے 120 تک آتا ہے. سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن آپ وہ اڈاپٹ کریں گے، وہ پیکیج آف پریکٹس کر لیں گے جو پیکیج آف پریکٹس ہم دیتے ہیں. مقدم صاحب، جو یہ نئی ٹیکنالوجی آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کسان تک، فیلڈ سے جو آپ کو تجربہ ہوتا ہے، یہ بعد میں آپ اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ بالکل. تاکہ کہیں کوئی کریکشن نہ کرنی پڑے. نہیں، ایسا ہے جیسے مجھے کوئی آئیڈیا کسان سے آیا. جی. فار ایگزامپل میں آپ کی جانکاری کے لیے کہوں، میری ایک پروگریسو فارمر ہے گاندربل ڈسٹرکٹ میں، ایک لیڈی ہے، اس کے پاس 20 ایک گائے ہے. وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب میں نے اس SR4 ورائٹی کا گھاس گایوں کو کھلایا، میں نے 2 گروپ کیے. جی. 10 گایوں میں نے جو میں گھاس کھلاتی تھی وہ دیتی ہے، لیکن 10 گایوں میں نے ایکسپیریمنٹلی یہ گھاس کھلایا. جی. اور جن گایوں کو میں نے SR4 کا گھاس کھلایا، ان میں جی دودھ کی پروڈکشن زیادہ تھی. ایک تو دودھ کی پروڈکشن زیادہ تھی ہی، لیکن بچہ جننے کے بعد ہائی ییلڈرز میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملک فیور. اس کے لیے کیلشیم لگانا پڑتا، بہت ساری کیلشیم کی بوتل چڑھانی پڑتی ہے، ہمارے عام زمیندار کو بھی پتہ ہے. لیکن اس نے کہا کہ ان 10 گایوں میں مجھے کسی ایک میں بھی ملک فیور نہیں ہوا ہائی پروڈیوسر ہونے کے ساتھ. تو یہ آپ کے بات کو میں جوڑ رہا ہوں. جی.
ہم نے اپنی اسٹوڈنٹس کو لا کر کے بھائی یہ جو ان کا ریسرچ رہتا ہے آپ بتاؤ اس گھاس کی انالیسس کرو اور دوسرے گھاس کی انالیسس کرو. جی آپ ہمیں بتاؤ اس میں ایسے کون سے انگریڈینٹس ہیں, ایسے کون سے جز ہے جو جز یہ ملک فیور کو بچا دیتی. زمیندار بذات خود ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے پاس تجربہ ہے لیکن سائنٹیفک ریشنل نہیں ہے. یا کئی بار ہم ان کو ایسے برینی آئیڈیاز دیتے ہیں میرے سائنسدان کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو جاتے ہیں. سر کنیکٹ آپ کا ہر کسان کے ساتھ ہے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو آپ ریسرچ کرتے ہیں جی وہ ہر کسان تک پہنچے اور ہر کھیت میں یہ. دیکھیے میرے پاس اس وقت 30 واٹس ایپ گروپس ہیں. میرا والنٹ کا الگ واٹس ایپ گروپ ہے, میرا ایپل کا واٹس ایپ گروپ ہے, اینیمل ہسبینڈری کا ڈیری ہسبینڈری کا واٹس ایپ گروپ ہے, شیپ ہسبینڈری کا واٹس ایپ گروپ ہے, جتنے میرے جنرل واٹس ایپ گروپ ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ نے ڈائریکٹڈ کی جی اور اس میں آپ دیکھیں گے جب ہماری ایڈوائزری آتی ہے 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں. جی یہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری یونیورسٹی کا کنیکٹ کتنا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی سے نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں. ظاہری طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حال ہی میں ہم نے اسمارٹ ایگریکلچر کے لیے ڈرونز لے لیے. ڈرون تو آپ کو پتہ ہے جی یہ ایگریکلچر ڈرون ہم نے لے لیا, اور ہم نے نہیں لیا خود بلکہ انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچرل ریسرچ جہاں سے میرے کرشی وگیان کیندرز کی فنڈنگ ہوتی ہے, جی انہوں نے میرے کو ایک ڈرون دیا. اور نارتھ انڈیا کی کچھ 5-7 یونیورسٹیز ہیں جن کو چنا گیا تھا کہ بھائی آپ ایگریکلچر ڈرون لے لو. یہ ایگریکلچر ڈرون کے فائدے ہیں کیا, کیوں ہم ڈرون لے لیں ایگریکلچر میں؟ یہاں آپ نے انٹروڈیوس کیا ہاں, اور اپنی لیول پہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہوگا. آپ کی خوشی کے لیے بتاؤں کہ جن نارتھ انڈیا کی یونیورسٹیز میں ڈرونز دیے گئے ان میں سے ہماری یونیورسٹی واحد تھی جس نے اس کو ودن 3 منتھس خریدا بھی اور فیلڈ پہ اتارا بھی. جی اور اس کا نتیجہ یہ رہا جب ہماری وہاں پہ یہ ریویو ہوگی تو انہوں نے مجھے اور 3 ڈرون دے دیے, ایک شالیمار کے لیے, ایک گاندربل کے لیے, ایک کولگام کے لیے. جی تو یہ ڈرون سے کیا ایڈوانٹیج ہے ہمارے ان کو وہی میں جاننا چاہتا ہوں. کافی سارے فائدے. پہلے تو ہمارا ماحول انوائرمنٹ, جتنا ہم پیسٹی سائڈ فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں اس کو تو ہم ڈراسٹکلی کم کر دیتے ہیں. جس زمین کے لیے آپ کو 260 لیٹرز یہ پیسٹی سائڈ یوز ہوتا تھا, جب آپ ڈرون کا استعمال کرتے ہیں اسی ایریا کے لیے 10 لیٹر استعمال ہوتا ہے. او مائی گاڈ, اتنا کم. ایک تو 10 لیٹر کم یہ ہو گیا, جی اور دوسرا جو میرا زمیندار مروجہ سپرے کرتا ہے پیڑوں پہ وہ انہیل بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ. وہ انہیل بھی کرتا ہے, جی وہ ہوا میں بھی جاتا ہے, جی ڈراپلیٹس دور تک بھی پہنچ جاتے ہیں, زمین پہ بھی آلودہ کر دیتا ہے, برتن آلودہ کر دیتا ہے, ہوا آلودہ کر دیتا ہے. جی اور اس کے ساتھ ہی خدا نخواستہ کافی ساری ایسی بیماریاں ہیں جو پیسٹ سائڈ انہیل کرنے سے یا ان کی ٹچ سے کچھ ایسی بھی ہیں سکن پہ لگتا جو ہے. پرکیوٹینیس سکن سے ایبزارب ہو جاتے ہیں. جی ڈرون نے یہ بچایا. جہاں آپ کو 9 لوگ 10 دن تک فیمیگیشن کرتے تھے وہاں آپ کی 9 گھنٹے میں اس ایریا میں آپ کا سپرے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہمارا پریسیشن ایگریکلچر, کچھ ایسے ڈرونز ہیں جن کا ایک ایسا کیمرہ لگا رہتا ہے, وہ اوپر سے ہی فوکس کرتا ہے کہ 5 پیڑوں میں سے کس پیڑ پہ بیماری ہے. وہ اسپیکٹرم کیمرہ سے اسی اس کو ٹارگٹ کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول بھی بچ جاتا ہے, جی ہمارا پیسٹی سائڈ کا جو پیسہ ہے وہ بھی بچ جاتا ہے, مین پاور بچ جاتا ہے, پروڈکشن کاسٹ انکریز ہوتا ہے. اور ابھی ایک ہمارے پاس ایک ٹیچر جو انوویشن کی بات کری تھی میں, ایک ٹیچر ہے
یہاں ایک گورنمنٹ اسکول میں ساؤتھ میں ٹیچر. جی. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک ناول آئیڈیا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. یہ ڈرون فی الحال تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کے ذریعے سے لیا ہے؟ نہیں, یونیورسٹی کے پاس ہمیں انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچرل ریسرچ نے دیا ہے. جی جی. لیکن یہ ابھی کسان تک نہیں آ گیا نا؟ میں نے تو یا آپ ان کو دے رہے ہیں؟ میں نے They can hire it. میں نے کسانوں کے فیلڈ پہ ہی جا کر کے جو ہے ٹیسٹ کیے، اپنے کرشی وگیان کیندراز میں ٹیسٹ کیے ہیں. اور ابھی اس سال میرے پاس پیسہ آیا ہے کچھ کہ مجھے 200 فلائٹس کرنی ہے کسان کے کھیت میں جا کر کے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ایڈوانسمنٹ سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں. اور اس کے بعد میں ٹیچر کی بات کر رہا تھا، بڑا انوویٹو آئیڈیا لے کر آیا. بولے سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. کیا آئیڈیا ہے؟ کہہ رہا جب ہمارے سیب تیار ہوتے بڑے بڑے بن جاتے، جی. آل آف سڈن اولے گرتے، ہاں. ہیل سٹارم ہوتے، تو ہمارے فروٹ پہ جو ہے ہیل انجری ہوتی ہے. اب ہیل نیٹ تو ہر ایک لگاتا نہیں. تو ان نے بولے ہم نے بولی ہیل نیٹ کیسے لگائیں گے، پھر تو کاسٹلی ہوگا. کہہ رہے نہیں سر میں نے ایک سینسر بیسڈ ہیل نیٹ بنا دیا. یہ جو ہمارے سامنے کیمرہ کھڑا ہے جتنا اس کا سٹینڈ ہے، اب ہمارے ناظرین کرام تو نہیں دیکھ سکتے ہمارے اس کی کتنی ہائٹ ہے، جی. ہے نا. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک سینسر لگایا. انہوں نے ایک پروٹوٹائپ بنایا. جب پہلا ہیل ڈراپ، پہلا اولا جی. جب سینسر پہ پڑتا ہے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے آٹومیٹک، اور وہ کیا ہوتا ہے نیٹ آٹومیٹکلی کھل جاتی ہے اور باغ کو کور کرتی. تو ہم نے بولا بھئی اب آپ ایسا کرو، آپ کو کتنا پیسہ لگے گا اس کا پروٹوٹائپ بنانے کے لیے، اور ہمیں تھوڑا ایک کنال کے لیے دے دو بنا کے، ہم دیکھ لیں گے، ول سیٹ، پھر فارمر پہ ڈیمانسٹریٹ کر لیں گے. تو انہوں نے بولا کہ مجھے کوئی 50-60 ہزار روپے لگیں گے. ہم نے بولا کہ بھئی ینگ آدمی تھا، اس کا اسٹیمیشن نہیں، تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ہمارا ایک گرانٹ تھا تو اس میں سے ان کو 2.5 لاکھ روپے دیے. بولا آپ لے آئیے. ودن 2-3 months دیٹ مین کی فار دا ڈیمانسٹریشن. اور جو ہمارے یونیورسٹی کا اپنا آرچرڈ ہے، تو پہلے ڈیمو ہم نے وہاں پر لے لیا اینڈ اٹ ورکڈ. تو اب جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے آرچرڈسٹ ہیں ہمارے، جن کے پاس سیب کے باغات ہیں، وہ ہیل سے آرام سے اپنے فروٹ کو بچا سکتے ہیں. تو ایسی ٹیکنالوجیز جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک فیکلٹی ممبر نے ایک ایسا جینیٹیکلی انجینئرڈ ویکسین دے دیا. سالمونیلوسس ایک ایسی بیماری ہے جو پولٹری میں عام طور لگتی، فارموں کے فارم وائپ ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ اگر اس کا اٹیک ہو جائے. سالمونیلوسس کا بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اس میں سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈائیریا ہوتا ہے، تھوڑی پیچش ہوتی ہے، لیکن آج تک ویکسین نہیں تھا اس کا. ہماری یونیورسٹی میں ابھی 4-5 ویکسینز پہ کام ہو رہا. تو الحمدللہ ابھی آپ دیکھ لیجئے 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ایک جینیٹیکلی انجینئرڈ سالمونیلا کا ویکسین دے دیا. اور اس ویکسین سے جتنے بھی وادی کے کیا باہر کے بھی پولٹری فارمرز ہیں، ان کے لیے تو بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو جائے. جی. اب یہ ایکسٹینشن کا کام ہے کہ ایسے ویکسین لے لیں اور فیلڈ میں ہم ٹرائل کروا دیں گے لوگوں کی خاطر، ان کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ فائدہ ہے اگر آپ یہ لے لیں گے. کہ توسیع تعلیم کا یہاں کام آتا ہے. جی. جس طرح ہم نے ڈرون کی ٹیکنالوجی لائی، توسیع مرکز جو یونیورسٹی کا ہے، ڈائریکٹر ایکسٹینشن، ہمارا یہ کام ہے ان کو دینا. اور اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز. کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام، سپوز آج میرے پاس کوئی ایسی مشین ہے جو مشین آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی جی. لیب میں انالیسس کرنے کی، کوئی دوسری چیز. اب جو 10 سال پہلے کا گریجویٹ ہے
اس کو اس ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں جی. تو جب اس کو خود پتہ نہیں وہ فارمر کو کیسے بتائے گا بالکل صحیح کہ بھائی یہ کرنا ہے. بالکل صحیح. ایسے اولڈ گریجویٹس کو ہم یونیورسٹی میں لاتے ہیں. اچھا. ان کو 7 دن کا 15 دن کا ایک ٹریننگ کیپسول ٹریننگ پروگرام دیتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی اس فیلڈ میں نیا کیا ہے. ان کو روشناس کراتے ہیں. پھر ہمارے فرسٹ لائن ایکسٹینشن ورکرز فیلڈ میں وہ رہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا آپ نے اور ایفرٹ کیا ہے. ان کو دے دیتے ہیں. جی. ایک دوسری بات بتاؤں، سوائل ٹیسٹنگ ایک بہت بڑا پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں کہ بھائی آپ سوائل کی ٹیسٹ کر لو. سوائل میں آپ دیکھ لو کہ اس میں منرلز کتنے ہیں، اس میں انگریڈینٹس کتنے ہیں اور کس چیز کی ڈیفیشنسی ہمارے پیداوار کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہر کوئی آدمی اپنا سوائل ہیلتھ کارڈ بنائے. ایک تو ہم نے ڈائریکٹریٹ آف ایکسٹینشن نے ایک سوائل ہیلتھ کارڈ مرتب کیا جی. انگریزی زبان میں اردو زبان میں جی دونوں زبانوں جی. ہر کوئی آدمی اپنا سوائل ٹیسٹ کروا دے. تو جو ہماری تسلیم شدہ لیبارٹریز ہیں جموں کشمیر کے اندر، ان میں جب آپ ایک سوائل ٹیسٹ کو کر لیتے ہیں تو اس کا کاسٹ 250 روپے کے آس پاس ہوتا ہے. 250 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن سوائل ٹیسٹ کے بعد ایک بڑی چیز یہ ہے اب کہ اگر کوئی مان لیجیے اپنی زمین پر سیب لگانا چاہتا ہے جی لیکن اس کی سوائل اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ اب وہ سیب نہیں لگا سکتا، پھر نہیں لگا سکتا تو وہ فیلئر ہوگا نا. اچھا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جانچ کر لے سوائل سائنٹسٹ سے لے کر کہ بھئی اگر مجھے یہ فصل لگانی ہے، یہ سیب لگانا ہے، یہ ناشپاتی لگانا ہے، یہ اخروٹ لگانا ہے، یہ پیچ لگانا ہے، پلم لگانا ہے، جو بھی کچھ لگانا ہے، جی. اس کے لیے مجھے بتائیے کہ بھئی سوائل کے پیرامیٹرز کیا ہونی چاہیے. اب اس میں 4-5 دن لگتے تھے ٹیسٹ کرنے میں، لیب پہ جانے کی طوالت. ہم نے میرے ڈائریکٹوریٹ نے ایک آئی آئی ٹی کے ساتھ ایم او یو کیا. آئی آئی ٹی اور میرے سائنسدان جڑ گئے. موبائل ٹیسٹنگ لیب. ہم نے ایک چھوٹی سی اکوپمنٹ بنائی جس کا وزن گلاس سے چھوٹا ہے، 1 پاؤ، اور اس کا جب ڈھکن کھول لیتے ہیں اس میں ہم 5 گرام سوائل سیمپل لیتے ہیں، ڈھکن بند کر لیتے ہیں اور مشین کو کیلیبریٹ کرتے ہیں. اور کیلیبریشن کے ساتھ یہ ہمارے موبائل پہ کیلیبریٹ ہوتا ہے. ودن 90 سیکنڈز، جس ٹیسٹ کو 2-3 دن لگتے تھے وہ ٹیسٹ آپ ودن 90 سیکنڈز کر لیتے ہیں. جی. اور اس کا خرچہ 30 سے 50 روپے. کہاں سے 250 روپے؟ کہاں سے کہاں؟ یہ یونیورسٹی کرتی ہے. اور ہم نے یہ سوائل ٹیسٹنگ پہلے بڑگام کے کرشی وگیان کیندرا سے شروع کی. سر کرشی وگیان کیندر پر میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، لیکن آپ کے لیے ایک کال ہے دلی سے، ہمارے بٹ صاحب ہیں. ہلو. آداب. جی آداب بٹ صاحب. بٹ صاحب فرمائیے، اپنا سوال پوچھے سر. ہیلو ہیلو. مجھے لگتا ہے لائن کٹ گئی، ڈراپ ہو گئی شاید. تو سر یہ کرشی وگیان کیندرا کی بات آپ نے چھیڑی. جی. آپ کے پاس کشمیر میں 12 کے قریب تقریباً 12 کی 14 کرشی وگیان کیندراز ہیں اور 4 لیہ میں بھی ہیں. جی. لیہ تو آج کل یو ٹی الگ ہے. جی جی. ابھی بھی آپ کے پاس ہی ہیں وہ؟ جی ایسا ہے کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہماری کرشی وگیان کیندر ایک ہے، لیکن بارہمولہ ایک واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں یونیورسٹی کا کرشی وگیان کیندر نہیں ہے. لیکن اس کے بدلے ہمارے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں 2 ہے. ایک بانڈی پورہ پراپر میں پوت شاہی میں اور دوسرا گریز میں. آپ کو پتہ ہے گریز دور افتادہ علاقہ ہے. یہ بٹ صاحب کا فون پھر سے آ گیا. جی جی. ہلو. جی بٹ صاحب. ہاں یہ اچھی بات ہے. میں سن رہا تھا انوویٹو ایگریکلچر یونیورسٹی بن رہی ہے. ایوری تھنگ دا کشمیر از آن دا ٹاپ آف 4th نمبر. یہ بہت خوشائن بات ہے، بہت بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری لینڈ یہ ایسی ہے کشمیر کی جس کو ہونا ہی ہونا. میں کہتا ہوں یہ تو نمبر 1 بھی
آئے گی ضرور. اینڈ اٹ از پاسبلٹی کہ ہماری زمین جو ہے کشمیر کی وہ فرٹائل ہے. جی تو دوسری بات ہے آپ ٹیکنالوجیکل ریولوشن بھی آ رہا ہے, انوویٹو پروسیسز بھی ہو رہا ہے, بڑی بات ہے. یہ سوئل ٹیسٹنگ یہ مسٹ ہے, اٹ از ویری نیسیسری. مگر ایک چیز میں کہتے ہیں کہ ڈرون سسٹم اینڈ ویکسینیشن گڈ ٹیکنالوجیکلی وی ہیو گوئنگ فار گروتھ آف دی فروٹس, گروتھ آف ادر ورائٹیز. مگر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر صاحب سے کہ جو ہماری جو ویکسینیشن پروسیس جو ریسرچرز کر رہے ہیں ٹھیک ہے, بہت ہے, گروتھ ڈیولپمنٹ کے لیے جان اچھا ہے فار دی ینگ جنریشن اور فار ایوری باڈی. مگر جو کوالٹی آف سسٹم یہ ویکسین جب کسی کو بولتے ویکسینیٹ کر دیں یو ول بی سیف, مگر اس حساب سے کوالٹی حساب سے یہ ویکسینیشن ٹیکنالوجی کتنی حد تک اچھی رہے گی ان دا لانگ رن. لانگ رن مینز اگر آج ہم کر رہے ہیں اس پیریڈ میں اس پیڑ کو یا اس سیب کو وہ افیکٹو لانگ رن میں کتنا رہے گا, کیونکہ وی ہیو ٹو سی دا فیوچر ایز ویل. یہ ٹیکنالوجی تو مسٹ ہے بیکاز دین وی آر آن 4th نمبر اینڈ ریولیوشن ہے تھرو آؤٹ. مگر ایک چیز یہی ویکسینیشن ٹیکنالوجی اٹ ہیز پازیٹیو افیکٹس بھی, اٹ ہیز نیگیٹو افیکٹس بھی, کیونکہ ویکسینیشن از فار پولٹری بٹ وی شوڈ تھنک اباؤٹ دا نیگیٹو آسپیکٹس ایز ویل. ٹیکنالوجی از مسٹ, میں اس کے پیچھے میں اس کے خلاف, مگر آئی وانٹ دیٹ both should be taken to consideration, positive and negative. Thank you. جی سر. بٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ. بڑے بے لوث آدمی ہیں. ہمیشہ پروگرام اگر میں کسی دوسرے پروگرام میں بھی لائیو میں آتا ہوں تو وہاں بھی یہ اپنے سجھاؤ مشورے دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب. بٹ صاحب کو میں یہ بتاؤں کہ جب ایک ویکسین منظر عام پہ لانا ہوتا ہے اس کے لیے کئی ایک لوازمات سے گزرنا پڑتا ہے نا. تو اس کے لیے پہلے ٹرائلز ہوتی ہیں, لیبارٹری ٹرائلز ہوتی ہیں. لیبارٹری ٹرائلز کے بعد میں ہم دوسری ایک تھرڈ پارٹی سے ٹرائل کروا دیتے ہیں. جب وہاں بھی پاس ہو گیا پھر کمیٹی بیٹھتی ہے, ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ کہیں اور بھی پہلے تجرباتی طور پہ اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں فیلڈ ٹرائلز بھی کر لیتے ہیں. جی. تو جو یہ ہمارا ویکسین ہے یہ ہر کسی ٹیسٹ پہ کھرا اترا ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے بڑا خاطر خواہ ہے, مفید ہے, فائدہ مند ہے. مخدوم صاحب اس کو نیشنل لیول پہ کہیں اپروو تو نہیں کرنا پڑتا, جیسے کووڈ کے ٹائم میں ویکسین بننے لگے تو اس کو WHO سے. بالکل بالکل, ان کے اپنے ویکسینالوجی جو ہے نا ان کے اپنے لوازمات ہیں. جی. کس کس فارم سے ہے, کس کس لیب سے ہے, کس کس سے ایکریڈیٹ ہونا ہے, کہاں سے اس کی کلیئرنس ملنی ہوتی ہے. جی. تو تب کہیں ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہے. اب ویکسین تو بن گیا, اب یونیورسٹی کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کمرشلائز کریں گے. اچھا. ہم نے دے دیا, ہم ٹیکنالوجی اب کسی کو دے دیں گے, بھئی یہ لو ٹیکنالوجی ہے تمہاری, ان کا MOU ہمارے ساتھ رہے گا تو پھر وہ فیلڈ کے لیے جو ویکسینز بناتے رہیں گے. جی. میں کرشی وگیان کیندرا کی بات کر رہے تھے. جی. تو لداخ کا جو ابھی یونین ٹیریٹری ہے وہاں پر میرے 4 کرشی وگیان کیندراز ہیں. ایک نیوما میں ہے, نیوما میں جی, اور دوسرا ہے لیہ میں, تیسرا ہے زنسکار میں جی, اور چوتھا ہے کرگل میں. حالانکہ لداخ ایک الگ یونین ٹیریٹری بن گئی لیکن کئی ایک فورمز پہ یہ ڈسکس ہو گیا کہ یونین ٹیریٹری الگ ہے لیکن یہ شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہے. لیکن ہر کسی فورم میں حال میں ہی میری اور ہمارے وائس چانسلر صاحب کی میٹنگ ہو گئی تھی آنریبل LG صاحب کے ساتھ, جو لداخ کے آنریبل LG ہے. تو ان نے بتایا ہے کہ بھائی لداخ میں ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جی, جہاں پر ہم ان کو لے لیں. اور لداخ میں یونیورسٹی نے جو جتنا کام کیا ہے, جتنا ایگریکلچر ڈیولپ کیا ہے, جتنا ہم نے ہارٹیکلچر وہاں ڈیولپ کیا ہے, جتنا ہم نے وہاں پر اولوریکلچر ویجیٹیبلز ڈیولپ کیا ہے. وہاں تو ڈائیہار بھی کام کرتا ہے نا, ڈیفنس انسٹیٹیوٹ آف ہائی آلٹیٹیوڈ ریسرچ. وہ بھی ہے, وہ جو DRDO کی لیب ہے ان کا تو کام ہے. لیکن یونیورسٹی کے عمل دخل سے, یونیورسٹی کے ریسرچ سے, یونیورسٹی کی ٹیکنالوجی سے جو ہم نے وہاں پہ انقلاب لایا ہے ویجیٹیبلز میں, تو اس چیز کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایگریکلچرل یونیورسٹی نہیں ہے, ایگریکلچر کالج نہیں ہے, ویٹرنری سائنس کا کوئی ادارہ نہیں ہے. تو اس کے چلتے بائی دا ٹائم دے کم اپ, جب تک وہ ایسا کوئی ادارہ یونیورسٹی قائم ہو جائے.
سر لداخ کی سبزیوں میں مجھے ایک بات سمجھائیے، آپ لداخ والوں کو تو خیر پتا ہوگا، جی ہمارے لوگوں کو کشمیر میں شاید پتا نہیں ہے، وہاں کی سبزیوں کا انیوژل سائز کیوں ہے؟ بالکل، دیکھیے ایک جو انیوژل سائز وہاں کا جو سوائل ہے مان لیجیے شلگم وہاں دیکھیں گے بہت بڑی ہوتی ہے. بہت بڑی 2.5 کلو کے شلگم. میں نے اپنے فارمر کے ایک شلگم جموں کے میلے میں لے گیا تھا اور اس کو 5 ایوارڈ مل گئے. 2 آدمیوں نے مل کر اٹھایا وہ شلگم اٹھا دیا. اسی طرح ان کی مولی بھی تو وہ آپ بہت ایک دن پیسز میں بیچتے ہیں وہ. بالکل اتنا بڑا ہے تو بھائی ظاہر ہے کہ اس فیملی آج کل تو نیوکلیئر فیملیز ہے، اتنا بڑا گوبھی کا پھول لے کر کیا کریں گے فیملیز. وہ دیکھیے پروڈکشن، اور اس کے لیے مائنس ٹیمپریچرز میں ہم نے سائنس گرو کیا. اور اگر اسی کہیں لائٹ آورز کا تو نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہاں زیادہ لائٹ آورز ہے. لائٹ آورز بھی ہے لیکن جو ہم نے ٹیکنالوجیز وہاں دیے ہیں، ہم نے وہاں ٹرنچ ٹیکنالوجی دی ہے. جی ان کے پاس ہم نے ان کو ایسے یہ جو گرین ہاؤسز وہاں ہیں زیادہ نہیں، جو گرین ہاؤسز ہم نے اسپیشلی لداخ کے لیے دیے. جو ٹیکنالوجی ہمارے پریسیشن ایگریکلچر اسٹیشن لیہ میں ہے، وہاں پر ہم نے 5 فٹ زمین کے انڈر پائپنگ کی ہے. جی. اور سولر لائٹ کا استعمال کر کے انورٹر سے بجلی اٹھا کے گرم پانی زمین کے پائپوں کے اندر سے نکلتا ہے، زمین گرم ہو جاتی ہے، اس میں ہم اوپر سبزی گرو کرتے ہیں. اور وہاں پر جو آپ دیکھیں گے ہر کوئی چیز ٹھنڈا ہوتا ہے. جی. ہم نے ڈسپوزیبل ویسٹ ٹو ویلتھ کے پروگرام میں جو پھٹے پرانے ٹائرز ہے گاڑیوں کے، جی جو نیوسنس تھا پورے لداخ کے لیے، جی. ہم نے ان ٹائرز سے ان کو پالی ہاؤس بنا کے دیے، اور اس میں طرح طرح کے جو ویجیٹیبلز گرو ہوتی ہیں. اور جو ہمارا ویجیٹیبل ڈویژن ہے یا جو ہماری سیڈ بنانے والا اسٹیشن ہے، ایسے سیڈز دے دی، ایسے بیج دے دی جن کی جو گروتھ ہے بڑی فاسٹ ہے. یہ ہر جگہ کرشی وگیان کیندر میں آپ یہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. بالکل انوویٹو تھنگس بھی ہوتے ہیں. اور جو کرشی وگیان کیندرا سے ہمارے یہ ہمارے فارمرز اس طرح جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں فیوچر میں کرشی وگیان کیندرا اور فارمر یہ تو لازمی ملزوم ہوں گے. جی. ابھی الحمدللہ گورنمنٹ کو بھی اس بات کی طرف بڑا ذہن ہے کہ اگر ایگریکلچر میں ایکسٹینشن ایکٹیویٹیز فارمرز کو پہنچتی ہے وہ کرشی وگیان کیندرا کی ضرورت ہے. جی. کیونکہ کرشی وگیان کیندرا ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر ہمارے فارمر کو ہر کسی چیز کی ڈیمانسٹریشن ہے. آپ کے پاس لینڈ بھی ہوگی بہت ساری. ایک کرشی وگیان کیندرا کے لیے ضروری ہے کہ 400 کنال زمین ہو. جی. 400 کنال از اے بگ چنک آف لینڈ. آپ دیکھ لیجیے اس میں وہ ایگریکلچر کرتے ہیں، ہارٹیکلچر کرتے ہیں، سیریکلچر کرتے ہیں، لائف سٹاک ہسبینڈری کرتے ہیں. اس میں اخروٹ بھی ہے، اس میں بادام بھی ہے، اس میں سیب بھی ہے، اس میں ڈاکری بھی ہے جس میں بطخ پالتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس میں ہنس پالتے ہیں، اس میں پولٹری پالتے ہیں، اور طرح طرح کی جتنی بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ڈیمانسٹریشن فارمرز کو وہاں ہو جاتا ہے. اور کئی سارے پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی میں اس وقت 51 کے قریب ایکسٹرنلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں. اور جن پروجیکٹوں میں کوئی ایک کمپوننٹ ایسا رہتا ہے کہ اس میں ہم ان پٹ ڈسٹریبیوٹ کریں غریب فارمرز میں، ٹرائبل فارمرز میں. اور وہ سب ایکٹیویٹیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا. کل میں بڑگام میں تھا. بڑگام میں ہم نے کل جو سیڈ تھا اوٹس کی طرف پہلے ہمارے فارمروں کا رجحان نہیں تھا. جی. جب وہ ہارویسٹنگ کرتے تھے پیڈی کی، اس کے بعد میں کئی ایک جگہ پہ وہ پھر آئل سیڈ لگاتے تھے، سرسوں لگاتے تھے. لیکن گزشتہ چند ایک سالوں سے سرسوں میں بہت قیمت کم ہو گیا تھا. حالانکہ اس سال فصل زیادہ تھی، اچھی تھی. کم ہو گیا تھا لیکن اس سال ریزنیبلی ریٹ اچھا ملا. تو لوگ یہاں ابھی آپ دیکھیے نومبر آ گیا. نومبر میں ہمارا جو لائف سٹاک ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے ہمارے فارمر کا. لائف سٹاک میں ان کو یہ نہیں ملتا تھا گرین فوڈر، ایون ڈرائی گراس کی بھی فقدان رہتا تھا. اس کے لیے جو ابھی ہمارا شالیمار اوٹس 2 اور شالیمار اوٹس 2 ویرائٹی جو ہم نے دی تھی اس کی بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے.
اور ان کو اپنی لائف سٹاک کے لیے بھی کیا وہ ان میں بازار میں بھی بہت دام دیتا ہے, اتنا قیمت آتا ہے کہ جو ان کو آئل سیڈ سے پیسہ ملتا تھا اس سے زیادہ فوڈر میں ملتا ہے. میں نے کل 10 کوئنٹل ڈسٹریبیوٹ کیا فارمرز کو فری آف کاسٹ, اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پلسز ہیں جی 3 کوئنٹل پلسز کل میں نے ٹرائبل فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا بڑگام کرشی وگیان کیندر میں, اور اس کے ساتھ جو ٹولز اینڈ امپلیمنٹس جو اوزار ضرورت ہوتے ہیں فارمرز کو, وہ اوزار بھی اس پروگرام کے تحت ہم نے وہاں ڈسٹریبیوٹ کر لیا. اور یہ ہمارے پروگرامز ہمیشہ ان کرشی وگیان کیندر میں ایسے ہو سکتے ہیں. مقدم صاحب, جب ہم فارن ایگریکلچر کی بات دیکھتے ہیں جی فلموں میں ہی صحیح, جی چاہے آسٹریلیا ہو یا باقی جگہیں, ملک جی وہاں ہیوی مشینری کام کرتی ہے. جی 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 تو وہ ٹیکنالوجی ہمارے یہاں شاید ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی, یا آپ کچھ اپنی ہی نہیں دیکھیے منظور صاحب صحیح دیکھا, آپ کا مشاہدہ صحیح ہے, لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ایسی مشینری میں یہاں لاؤں, ہماری لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے فارمر کی. ہاں یہ پرابلم ہے نا, جی ایون نیشنل ایوریج جو لینڈ ہولڈنگ ہے اس سے بھی ہم بہت کم پہ ہیں. ہماری 0.8 ہیکٹر ہے, 0.5 سے 0.8 ہیکٹر تک ہمارا فارمر ہے. اس مشینری کے لیے لمبے لمبے کھیت اس چاہیے. مشینری کے لیے اکنامک نہیں ہوگا. جی اب جتنی ایسے کے لیے چھوٹے چھوٹے مشینریز ہوتے ہیں, منی ٹریکٹرز ہے, جی جی ویڈرز ہے, تھریشرز ہے, ایسے اکوپمنٹ ہم چھوٹے چھوٹے فارمرز کے لیے دے دیتے ہیں جی یا ریکمنڈ کر لیتے ہیں. جو اتنی بڑی بڑی یہ ہے, آپ دیکھیں گے ہمارے کچھ تھریشرز ہے 2-1 بڑے بڑے, جیسے آپ نے مشین دیکھیں جی ویسے بھی آئے ہیں, لیکن وہ کمیونٹی بیسس پہ ہو جاتی ہیں. پہلے پچھلے سال جو ہمارا تھریشر تھا, پہلے وہ ہماری یونیورسٹی میں واڈورا میں گیا تھا. واڈورا کی ہارویسٹنگ ختم ہونے کے بعد اس کو ڈارس بڑگام پہ لے آئے. پھر ڈارس بڑگام سے لینے کے بعد میں اسی کو لے کر گئے کہاں پہ, کولگام میں جی اننت ناگ. ظاہر ہے صرف ایسی اتنی بڑی بڑی مشینری رکھنا اکنامک نہیں ہوتا ہے. تو اس کے چلتے جتنی بھی انوویٹو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہم پہنچا دیتے ہیں. سر مجھے ایک فیلنگ ہے, جی بولیں. وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا نہیں, ہاں بتائیے. کہ جو زمیندار ہمارے ہیں جی ان کا رجحان زمینداری کی طرف تھوڑا سا کم نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا صحیح ہے یا اس کی طرف کیا دان دیتے ہیں آپ؟ فیکٹ ہے. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زمیندار کا جو بچہ ہے وہ آج ایگریکلچر سے جی چراتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے والدین جتنی محنت کرتے ہیں اتنا آؤٹ پٹ ملتا نہیں ہے, ریٹرنز اتنے نہیں ہیں. ریٹرنز نہیں ہے. اور دوسرا ایک بینٹ آف مائنڈ ہے کہ یہاں جو سرکاری نوکری نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بیکار ہوں, بھلے وہ کاروبار میں کتنا سارا کماتا ہوں. جی کاروبار کو یہاں روزگار کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. کشمیری بینٹ آف مائنڈ جی 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 کہتے ہیں یہ بیکار ہے, بھلے وہ بیکار کے مطلب ہے کہ وہ سرکاری نوکری نہیں کرتا. اس کو ہم لٹرل میننگ یہ جی 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 صحیح بات ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی ایک اسکیم لائی. یہ یہیں پر پرابلم نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ کنٹری پرابلم ہے. ایک فلیگ شپ پروگرام چل رہا ہے ہمارے جو مینج حیدرآباد ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسٹینشن ایجوکیشن مینجمنٹ, ان کی طرف سے ایک پروگرام چلتا ہے STRY, STRY, جی سکل ٹریننگ فار رورل یوتھ. گاؤں کے بچوں کو ایگریکلچر کی طرف جڑانے کے لیے, ان کا رجحان رکھنے کے لیے ایک ایسا پروگرام آیا ہے جو ہم یہاں دے دیتے ہیں. پچھلے سال تھرو آؤٹ کنٹری 200 پروگرام ایسے انہوں نے سینکشن کیے تھے, اور 200 میں سے آپ کو یقین آئے گا 120 پروگرام صرف شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی کشمیر کو ملے, اور ان کا بڑا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا. 7 دن کا ٹریننگ پروگرام, رورل یوتھ کو ہم لے لیتے ہیں, ان کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں, تربیت دے دیتے ہیں. اس کے بعد میں دیکھتا ہے ان میں جو اپنا میٹل ہے, ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ زمیندار کے بچے ہو, آپ ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک فارم کمپنی کے مینیجر ہو.
آپ ایپل پروڈیوس کرتے ہو، آپ ایپل کمپنی کے پروڈیوسر، آپ مینیجر ہو. سر کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کیونکہ بس جیسے آپ لینڈ ہولڈنگ کی بات کر رہے تھے، جی چھوٹی زمین ہے اس میں شاید اتنا گزارا نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. اب دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا کا اور ایک فلیگ شپ پروگرام آ گیا. آپ دیکھیں گے چند ایک سالوں میں فوڈ کا سینیریو اتنا چینج ہوگا، فوڈ چین میں سب جائے گا جتنا بھی پروڈیوس ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے ایک کانسیپٹ دے دیا ایف پی او، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن. اس کے لیے شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی 8 ایف پی اوز کے لیے سی بی بی او ہے، کلسٹر بیسڈ بزنس آرگنائزیشن. ان فارمرز کو ہم ایسی ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ ان کو ہم ایک ایف پی او بناتے ہیں یا فارمر پروڈیوسنگ کمپنی، جی جس میں یہ چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کی بات ہم کر رہے ہیں. جی جتنا ان کو کم پیداوار ہے یہ سب اکٹھا کر لیں گے، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ خود اس کا ریٹ فکس کر لیں گے، خود یہ ملک کے دوسرے شہروں میں بیچیں گے یا خود یہ ایکسپورٹ کر لیں گے. اس کے لیے ان کو مینجمنٹ کاسٹ گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ سے ایکویٹی شیئر بھی مل رہا ہے. اور میرا ایک ٹیم کل کپوارہ میں کام کر رہا تھا، وہاں پر ہمارا ایک ایف پی سی عورتوں کا رجسٹر ہو گیا، جی فارمر پروڈیوسر کمپنی عورتوں کی. جو ان کو پیدا ہو جائے گا وہاں پر پروڈیوس، ایگریکلچر پروڈیوس جمع کر کے ہم ان کی مارکیٹنگ بھی یونیورسٹی انشور کرتے ہیں. ہمارے انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچرل ریسرچ میں ایک پورٹل ہے، اس میں ہم ان کا نام دے دیتے ہیں. انہوں نے مختلف کمپنیز کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ دیکھتے ہیں سب سے لیسٹ جو ایکسیپٹیبل پیسٹی سائڈ ریزیڈیو ہے اس ییلڈ میں وہ اٹھا دیتے ہیں. جی خود آئی سی آر کے لوگ کمپنی سے اٹھوا دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں. اگر مان لیجیے مارننگ میں انہوں نے 10-1 بجے فارمر کے گھر میں سے اس کا پروڈیوس لے لیا، جی تو 3 بجے تک ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو جائے گا اور واجبی دام جمع ہو جائے گا. جی اس میں کوئی درمیانداری نہیں تو کیا ہوتا تھا، ہمارے زمیندار کے گھر میں پیداوار ہوتی تھی، درمیاندار آتا تھا، ہلکا پھلکا ریٹ دے کر کے خود ہائر کاسٹ پہ آگے بیچ دیتا تھا. سر یہ چیزیں ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل کیوں نہیں ہیں؟ بس ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے منظور صاحب، اگر آپ کیونکہ اگر مشکل پوجی آپ نے بڑھائی، جی پہلے مارکیٹ میں آپ نے 1 کلو کے پیکس دیے تھے، ہاں. اب تو ہے ہی نہیں. ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ آرڈر بک کر لیجئے. یہ نہیں ہے مارکیٹ میں رہے گا. جی میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی چیز فوڈ چین میں چلا جا رہا ہے. ابھی تو آپ کو آرڈر کرنا پڑے گا. اگر مان لو ہم 2 ہمسائے ہیں آپس میں، آپ اور میں، میرے گھر میں سیب اگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت کوالٹی سیب ہے. آپ مجھے کہیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے سیب کا 1 ڈبہ دے دو اپنے خریدی میں، آئی ول بی ہیلپ لیس، کیونکہ میں نے اپنے سیب ایف پی او میں ڈال دیے ہوں گے. ممکن ہے وہ مدراس بھی پہنچ گئے ہو، دلی بھی پہنچ گئے ہو. ہاں میں آپ کا پڑوسی ہوں، اگر مجھے اب آپ کو ہیلپ کرنی، مجھے مدراس فون کرنا پڑے گا دلی، اپنے ایف پی او کے تھرو 1 ڈبہ چاہیے، وہاں سے آپ کے پاس ڈبہ آئے گا. فوڈ چین یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا ایف پی اوز کا، ہمیں کاسٹ ایسکیلیشن تو نہیں ہوگی سر؟ دیکھو کاسٹ تو بڑھ جائے گا، ظاہر ہے. آپ دیکھ تو لیجیے مہنگائی ہوگی. ہمیں کووڈ نے سبق سکھایا. کووڈ میں ہر کسی چیز کا جو ہے ڈیپریسیشن آ گیا، جی جی ڈی پی ڈاؤن ہو گیا. لیکن ایگریکلچر واحد ایک ایسی چیز ہے جس میں 5 سے 8% اضافہ ہو گیا. سر لائف تو سسٹین ہوتی ہے نا اسی سے. ہوتی ہے نا. تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر کہیں پروگرس ہے تو وہ ایگریکلچر میں ہے، اگر انٹرپرینورشپ کی اپارچونٹیز ہے تو وہ ایگریکلچر میں. اور اسی طرح ہم اب دوسرا کانسیپٹ دیتے ہیں ایکو فرینڈلی ایگریکلچر، جس کو آپ کہیں گے آرگینک فارمنگ. جی آرگینک فارمنگ میں ہم اتنا رجحان دیتے کہ جو بھئی ہماری پیسٹی سائڈ پرسنٹیج یوٹیلائزیشن ہے اس کو تھوڑا کم کرو. ہمیں ایگریکلچر سے زیادہ آپ کی اور ہمارے لوگوں کی لائف زیادہ امپورٹنٹ. سر پوری دنیا اس وقت آرگینک فارمنگ کی طرف جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے میری نالج میں، بیکاز آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، کہ جو پہلے ہم پیسٹی سائڈس یا اس سے اپنی فصلیں اگاتے تھے، جب ہم نے ریسرچ کی تھی اس پہ، وہ سارا ضائع ہو گیا. نہیں ضائع ہو گیا. کیسے ضائع ہو گیا؟
उस वक्त हमारी मजबूरी थी। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो फेस चैलेंज था मुल्क के अंदर वो फाका कशी था। 2 टाइम का खाना नहीं बनता था सब लोगों के पास में, और सुबह जो चाय पीते थे वो बिना दूध के पीते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया फिर। जब हमें मेहमान आता था तो कहते हैं पड़ोसी से दूध ले लेते थे। वो उस वक्त हमें प्रोडक्शन पैदावार का इजाफा करना जरूरी था, तो उस वक्त हमने पेस्टिसाइड्स और इसका इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर यूज किया, प्रोडक्शन कहां से कहां तक लाई जी। अब ये जब पता चला कि भाई हम इतना पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल, अब हम सीड टेक्नोलॉजी की तरफ आए, सीड मल्टीप्लिकेशन की तरफ आए। हमने ऐसे सीड दिए जो अच्छी पैदावार देंगे जी। हमने ऐसे सीड दिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ऐसे सीड दिए जो कम ड्यूरेशन में, ऐसी सब्जी दे दी हमने जो कम ड्यूरेशन में तैयार हो जाएगी। अब हम इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, ना कि फर्टिलाइजर एंड हाँ, अब ऐसी बीमारियां हैं कहीं जो पेस्टिसाइड के बगैर बचेंगी। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या अद्वियात इस्तेमाल होते हैं जी। आपकी जानकारी के बताऊं और अपने सामीन किराम के लिए, हमारा एक स्टूडेंट है, इनोवेटर है, जो हम स्लाटर करते हैं मुर्गियां जी, उनके जो फेदर्स रहते हैं, पंख, उनको इकट्ठा किए, और जो नाई के पास बाल होते हैं, कटे हुए बाल होते हैं, उसने वो फेदर्स, कटे हुए बाल मिक्स करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाए जमीन के लिए। कंपनी चल रही, बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है हमारे पास, और उसकी रिकॉग्नाइज हो गई है, तो वो चल रहा है इस वक्त। दूसरा एक आदमी है, हमारा साइंटिस्ट है, आप देख लें डल लेक में हमारा बहुत जो आलूदगी है वो है वीड्स जी, जो वीड्स आते हैं, और एक एरिया से काटते हैं तो मशीन दूसरी जगह तक जब तक जाती है तब तक यहाँ से ब्रांचिंग होती है, यहाँ से ब्रांचिंग हो जाती है। उसने उस डल वीड को प्रोसेस किया और उसका फर्टिलाइजर बना दिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये काफी देर से मेरे जहन में था, कोई इस तरह की बात क्यों नहीं करता, बन गई वो इतना बात। सारा वीड निकलता है वहां से। देखिए वो हमने दे दिया, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। अब भाई टेकर्स आ जाए हमारे इनोवेशन सेंटर में, देख लें भाई क्या क्या इनोवेशन है, कौन से नए फील्ड है, हम कर लेंगे, और वो फील्ड जो है हम उनको ऐसे प्रोग्राम्स देते रहेंगे। सर कोई एरिया है जो टोटली आपने ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है? हमारे यहाँ तो कई एक एरिया है, देखिए गुरेज है। अच्छा, गुरेज में कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, सब्जियों में भी और बाकी Organic चीजों हो में भी, जाए। हर नहीं, चीज में। गुरेज से जो चीज आपको आएगा वो ऑर्गेनिक है। आप वहां का बकवीट देख लीजिए, बकवीट एक जमाने में कहते थे ये गरीब का खाना है, लेकिन आज हम उसको कहते हैं ये फंक्शनल फूड है, ये बड़े लोगों का खाना है, अमीरों का खाना। आपको पता है गिलोटिन की एलर्जी लोगों को होती है रोटी खाने से, जी जी, लोगों को थायराइड है, लोगों को डायबिटीज है, स्टार्च नहीं ले सकते, ये उनके लिए खाना है। अभी आप देखते होंगे काफ़ी सारी जो ये हमारे सोशल मीडिया पे भी आते हैं, कई सारी कंपनीज का नाम आता है। वो कंपनीज हम तो पहले किलो बेचते थे 20 रुपए का, 15 रुपए का, आज 50 ग्राम 200 रुपए में जाता है उन कंपनीज में। जब आप ऑर्डर, ये फंक्शनल फूड है, फिर तो आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए इसकी। मैं कौन होता भाई ब्रांडिंग वो करने वाले वाला? गुरेज में जो हमारे ऐसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से, लेट देम डू इट। सुकास्ट का अपना ब्रांड है, हम तो कर लेते हैं। पोटैटो जी, हमने तो वहाँ के फार्मर्स को ले लिया, उनको अभी पिछले साल के पोटैटोज वहीं रहते थे तो नई पैदावार आ जाती थी। हमने एक बाहर से कंपनी को लिया है, उन्होंने जो वहाँ का पोटैटो था दैट वाज मोर स्वीट, उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, तो उनको हमने ऐसा वो ब्रीड दे दिया पोटैटो का, ऐसा वैरायटी दे दी रादर, और वो वैरायटी से जो अभी अंकल चिप्स बन रहा है, जिस तरह हमारे बाहर से चिप्स आते हैं, पोटैटो चिप्स, लेज, वो वेफर जो हमारे बच्चे ज़्यादा राग़िब होते हैं, जी जी, हमने वहाँ पर अपने कृषि विज्ञान केंद्र में एक टेक्नोलॉजी की है। काला जीरा वहाँ का है ऑर्गेनिक, काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन, जी जी, बहुत मशहूर है, बड़ी स्मेल है, अमेजिंग स्मेल होती है।
تو اس سے ہم نے ویلیو ایڈیشن کروا دی پوٹیٹوز کی اور چپس بنانے کی. کئی ایک لڑکیاں اس کام میں لگ گئی, وہاں سے آپ کو آرگینک پروڈیوس آئے گا. تو ایسے ایسی کافی ساری چیزیں ہیں. اور وہاں سے شیلوٹ آتا ہے, اس کا بھی جو ہے اونین ٹاپ کا بھی وہ آرگینک ہے. راجماش آتی ہے وہاں سے, وہ آرگینک ہے. اور دوسری ساری جگہ سر میں پوٹیٹو کی جو پیل اوپر سے ہوتا ہے نا, اس کا چھلکا, جی اس سے کوئی چیز بنتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی پالیتھین ٹائپ کچھ بیگ بننے شروع ہو جائیں نہیں, گے. ضروری ہے جو انڈسٹریز میں ہے, انڈسٹریز میں ریولیوشنائز ہو رہا ہے. ابھی جو ایکو فرینڈلی چیزیں آپ دیکھ رہی تھی, پالیتھین کو چھوڑ کر ایسے کچھ بیگ آتے ہیں بایولوجیکل مٹیریل سے, سیلولوز سے جو بنتے ہیں. نہیں, بایو ڈیگریڈیبل ہونے چاہیے ہاں نا. وہی نا, سیلولوز سے جو بیگز بنتے ہیں, یا ایسی ٹیکنالوجی آتی ہیں جو ہمارے بایولوجیکل ویسٹ سے آرام سے نکل آتی کیونکہ ہیں. پالیتھین کو ریپلیس کیا جائے کسی وجہ کافی کسی طرح سارا سے. ہے, لیکن پالیتھین بھی دیکھیے اپنی جگہ, تو اس کے بھی کافی فوائد ہے, کافی فوائد ہے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ کوشچن از ہاؤ ٹو ڈسپوز اٹ پراپرلی. اس کو ڈسپوز کیسے کر لیں؟ یہ تو کہتے ہیں ڈسپوز ہوتا ہی نہیں, آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں. نہیں, ڈسپوز ہو جائے گا. آپ اس کو کس حساب سے ریسائیکل کروا دیں گے. ایسا نہیں کہ آپ نے پالیتھین کے جو بیگس ہے, ویفرز ہے, اٹھا کے واٹر باڈیز میں ڈال دیے, اور اس سے تو ہمارا یہ بھی پولیوٹ ہوتا ہے. اس لیے ہم کو لگ رہا ہے کہ پالیتھین دقت ہے, یا ڈرینز بلاک ہوتی ہیں ہماری. ڈرینز بلاک ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم میں یہ سلیقہ آ جائیں کہ آیا ہم اس کو کس طرح کچرے دان میں پھینکے, تو پھر جب گورنمنٹ کے پاس یہ آئے گا, سیگریگیشن آف ویسٹ ہو جائے گا ایٹ سورس, اوبویسلی اس کے لیے پھر پروسیسنگ بھی ایزی ہو جائے. سر یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایگریکلچر کے لیے ہماری واٹر باڈی شرنک ہو رہی ہے؟ از اٹ اے فیکٹ؟ ایگریکلچر کے لیے نہیں ہو رہی. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں گے کہ واٹر باڈیز شرنک ہو رہی ہیں, صحیح بات ہے. واٹر باڈیز ہی شرنک نہیں ہو رہی ہیں. لینڈ ہماری کلٹیویبل لینڈ جو ابھی اول زمین ہے ہماری, جی, اس پہ بے تحاشا کنسٹرکشن جاری ہیں, کمپلیکسز بن رہے ہیں, بڑے بڑے کمپلیکسز بن رہے گھر بن رہے ہیں, کمپلیکسز بن رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈرینیج سسٹم پہ, ہمارے واٹر ٹیبل پہ اثر ہوتا ہے. جی, یہ ایسی ساری کچھ چیزیں ہیں جس میں ایک لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے ان کو ایک منظم اندازے میں سوچنا ہوگا. سر نہیں کر رہے ہیں ان ابھی. کو نہیں, ان کو ایکٹ کرنا بہت پڑے سالوں سے ہم بھی اسی پروگرام میں اس پر کئی بار بات کر چکے ہیں, لیکن نتھنگ کنکریٹ. نہیں, دیکھیں لا انفورسنگ ایجنسیز ہے, ابھی تو کافی چینج آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے جو مطلب اس وقت سوک سینس پریویل ہو رہی ہے ہمارے بچوں میں, کیونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں کسی دن یہاں پر صرف کمپلیکسز ہوں گے, کھانے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. نہیں, یہ دس ہیز گاٹ ٹو بی چیکڈ, اس کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے. جی, اس معاملے کو اگر ہم اس وقت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کو روکیں گے نہیں, ظاہر ہے کہ فیوچر میں ہمارے ایگریکلچر پروڈیوس پہ کافی اثر پڑے گا. سر ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے, کون کبز چھو؟ علی بات پنڈت زورا. جی سر فرمائیے. آج تہد دور سٹھا شکر گزار. آج اومتن آج زبردست ماہر, بڑا ایکسپرٹ, ہر کن کچھ مزہ سٹھا ماہر. مقدمی صاحب آج اونمتن. شکریہ شکریہ. ذرا سوال سے میں گو ڈاکٹر صاحب پتہ یہ زن اِس گپنس پتمو دو ؤری پہ نو بٮ۪مٲرۍ آئی وائرل نیران یِمے بٹن ہی گژھان یِمن LSD کافی مثلاً ڈیتھ تہِ گٔے اَمہِ سۭتۍ حظ واریاہ. صحیح چھُ. اتھ بارس منٛز پرٛژھو ڈاکٹر صٲبس اتھ کیٛاہ چھُ تۄہہِ آمدِ پروگرام, ویکسیٖن بنیوا امہِ خٲطرٕ کِنہٕ کیٛاہ دٔلیٖلہ روٗز حظ امِچ. مطلب پرُس گٔیے فیٖلڈس منٛزٕے یوت, یوٗز آیہِ گانن منٛز تہِ, مطلب مےٚ تہِ آسہٕ گرِ گٲو زٕ تہٕ دۄنوے گٔے اِنوالو. صحیح چھِ کتھ ونان. اہن حظ آ. کیٛاہ چھُ شریف تۄہہِ کیٛاہ اوس ہیلو ناو کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ سر؟ علی محمد پنڈت. علی محمد سر. علی محمد صٲب چھُ زوورِ پٮ۪ٹھٕ سٮ۪ٹھٕے اہم کنسٲرن ؤنِو. یُتھُے پارُس یہِ لمپی سِکن ڈِزیٖز یور گُپنن منٛز آیہِ, وٕنہِ ٲس یِنَے یُتھُے پنجاب, ہریانہ, گُجرات, مہاراشٹرا ٲس مُتٲثر امہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ گٔمٕژ. اَسہِ کٔر وایس چانسلر صٲبن تہٕ مےٚ میٖٹِنٛگ. مےٚ اوس پنجاب گوٚو سون دروازٕ, اَسہِ لگہِ نہٕ تٲر یور یِنس کِہیٖنۍ.
اس حظ کرو روک تھام دوٚپُن ژٕ چھُکھ سبجیکٹ میٹر سپیشلسٹ ژےٚ چھے زیادٕ پتہ وَن ژٕ کیٛاہ کرو مس ڈی سی صٲبن سۭتۍ کرو میٖٹِنگ کال تِمن وَنو اولین فرصتس منٛز کٔرِن سا تانۍ جانورن ہُنٛد یُن تہٕ گژھُن بنٛد سیل تہٕ پرچیز کٔرِو سا بنٛد مطلب نیبر پٮ۪ٹھ مہ دِیِو نیبر پٮ۪ٹھ مہ دِیو تانۍ جانورن یِنہٕ یور کینٛہہ کٹھ مہ دِیو اننہٕ کانٛہہ جانور مہ دِیو اننہٕ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ تِمن ڈی سی صٲبن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار پٔٹِکیوٗلرلی یِم تَمہِ وِزِ ڈی سی شُپین ٲسۍ ڈی سی پلوامہ ٲسۍ ڈی سی گاندربل ٲسۍ جی تو انہوں نے جو ہے بہت اچھے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ہم نے امیڈیٹلی جتنے اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو لایا اور ان کو ٹریننگ دے دی بھائی یہ نئی ڈیزیز ہے وائرل ڈیزیز ہے اس کے لیے ابھی کوئی ویکسین نہیں ہے ہاں البتہ گوٹ پیکس ویکسین میں جو آپ دیتے ہیں ابتدائی میں آپ اس کو روکنے کے لیے یہ ایک ڈوز دے سکتے ہیں لیکن یہ مکمل ٹریٹمنٹ نہیں ہے پھر مکمل ٹریٹمنٹ سمٹمیٹک ہم کیا کیا دے دیں گے کس طریقے سے ہم جانور کی جان بچائیں گے آپ دیکھیے نا ابھی اس کا ویکسین نہیں آیا اچھا جب پچھلے سال انفیکشن آپ دیکھیں گے ہم نے جو بر وقت قدم اٹھایا شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی نے جو جگایا اس وقت سب لوگوں کو محکمہ کنسرنڈ کو یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے نہیں ود ان جانور میں وہی جانوروں کی بات ہاں جانوروں میں ایک جانور سے دوسرے اچھا جب بھی مجھے کوئی فون آتا تھا مقدمی صاحب ہمیں یہ ہو گیا میں کہتا تھا صبح سویرے مسجد میں جاؤ نماز پڑھو اور امام صاحب کو بولو کہ بھائی سب لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ اپنے اپنے جانور بند رکھو آپ کے گاؤں میں آیا ہے باقی کو بچاؤ جی اور آپ کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر کوئی دقت ہوگی ہمیں بتائیے پھر اتنا فوبیا ہوگا گاؤں کے لوگوں میں وہ کہہ رہے تھے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے گھر کوئی آئے ہی نہ کیونکہ اگر وہ ایک گھر سے سوئی میں انفیکشن لے آئیں گے تو ہمارے گھر میں جائے جی اتنے کاشس ہمارے جس طرح یہ ہمارے علی محمد صاحب ہیں جی جی بہت کاشس رہے تو جب بروقت کاروائی ہم نے پچھلے سال کی نتیجہ سامنے رہا کہ جموں کشمیر میں سب سے کم جانور متاثر ہوئے اور سب سے کم شرح اموات ہو گئی جی تو اس سال بھی جب شروع میں ہی ہمارے ترال ایریا سے شروع ہو گیا تو وہاں کے میرے کرشی وگیان کیندرا جو ملنگ پورہ پلوامہ میں ہے انہوں نے فون کیا سر اس سال لمپی سکن ڈیزیز آ گئی میں نے بولا نہیں آپ ایسا کرو اونر کا نام ان کا آدھار کارڈ نمبر اور جانور کا فوٹو ایسے نہیں بول سکتے جب انہوں نے میرے پاس یہ ڈیٹا بھیج دیا ہمارے پاس آ گیا میں وی صاحب سے مل لیا اور ہم نے کنسرنڈ ایجنسیز کو مطلع کیا کہ بھائی جو آپ کا پچھلے سال ٹاسک فورس بنا ہے اس ٹاسک فورس کو لگاتا رہے ابھی ویکسین کچھ نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ویکسین آ گئی کہ ویکسین ابھی اس کی نہیں ہے بس احتیاط وہ کہتے پرہیز علاج سے بہتر ہے ابھی تک اسی فارمولا پہ ہم کر سکتے ہاں جب کبھی کسی میں اب انفیکشن آ گئی تو اس کا جو ہم سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ جو یونیورسٹی سے آیا ہے جو ہماری ایک جوائنٹ کمیٹی بنی تھی محکمے کے ساتھ اور یونیورسٹی کے ساتھ انہوں نے ایک مرتب کیا ہے ٹریٹمنٹ تو وہی ٹریٹمنٹ اس وقت ہم ان کو ریکمنڈ کریں گے مخدومی صاحب اور بھی باتیں کرنی تھی اور بھی سوالات تھے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت اچھی باتیں کی اور بہت ساری انفارمیشن دے دی ایگریکلچر یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایریاز ہیں تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجیے خدا حافظ